وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا، وہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور وہی نکالنے والا ہے بے جان کو جاندار سے۔ یہی تو ہے تمہارا اللہ، پھر کہاں تم بہکے پھرتے ہو۔ پھاڑ نکالنے والا رات میں سے صبح کو، اور ٹھہرا دیا اس نے رات کو موجب آرام، اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب کا۔ یہ مقرر کردہ اندازے ہیں اس کے جو غالب ہے، علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راستے معلوم کرو ان کے ذریعے سے، اندھیروں میں صحرا کے اور سمندر کے بے شک کھول کے بیان کر دیے ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد کر دینے کی جگہ ہے۔ بے شک کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائی ہم نے اس سے نباتات ہر طرح کی، پھر نکالے ہم نے اس سے سبز پودے، نکالے ہم نے اس سے دانے تہ بتہ، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے لٹکتے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ نظر کرو ان کی طرف، نظر تو کر کے دیکھو ان کے پھلوں پر جب وہ پھل لائیں، اور ان کے پکنے پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ ٹھہرایا انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا، کہاں سے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور پیدا کیا ہے اس نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا جو رب ہے تمہارا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، تو عبادت کرو صرف اسی اللہ کی، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ نہیں ادراک کر سکتی اس کو تمہاری نگاہیں، اور وہ ادراک کر لیتا ہے نگاہوں کا، اور وہ بھید جاننے والا اور باخبر ہے۔ بے شک پہنچ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے آنکھ کھول کر دیکھا سو اس نے اپنے واسطے کیا، اور جو اندھا بنا رہا تو وہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان۔ اور اسی طرح ہم پھر پھر کر بیان کرتے ہیں آیات، اور تاکہ یہ نہ کہیں کہ تم نے کسی اور سے پڑھا ہوا ہے، اور تاکہ تشریح کر دیں ہم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پیروی کرو اس کی جو وحی کرتا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور کنارہ کر لو مشرکوں سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے یہ لوگ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے تم کو ان پہ نگہبان، اور نہیں ہو تم ان کے اوپر کوئی دروغہ۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ نہیں مقرر کیا ہم نے تمہیں ان پہ نگہبان، اور تم ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہو، تو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی مکہ کے دور میں، اور اس کے بعد کچھ 100 لوگ، 125 لوگ یا اس طرح سے آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ان پہ نگران نہیں ہو، تم نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اور کسی کے لیے بھی کوئی داعیہ دین ہے یا اب گھر میں ایک ماں ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی تربیت میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو اللہ کی پہچان دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلانا، اور دین کی پوری اس کو تربیت کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا کرنا، یہ کام آپ کا ہوگا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان پہ دروغہ نہیں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اور نہ برا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کہ یہ کہیں گے برا اللہ کو گستاخی سے بغیر سمجھے ہوئے۔
یہ ایک ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے خدا کو تم برا نہ کہو، کیونکہ وہ تو جھوٹے خدا ہیں، تم اگر ان کو کہتے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اچھے کر دکھائے ہیں ہم نے ہر ایک امت کو ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ بتائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت اپنی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان پر کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ نشانیاں جب آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت 110 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور الٹ دیں گے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بار بار تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس معجزے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں معجزے دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ نے دی تھی کہ آنکھوں کی دل اور ان کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ پلٹ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو الٹ دیں گے، مینس کہ جو حق تھا ان نعمتوں کا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے اس دل سے اللہ کو پہچاننا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے تاکہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر، ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Meow.